عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمتوشمات والمتنمسات والمتفلجات المغیرات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو گدنا گودتی ہیں اور گدنا گدواتی ہیں۔ آج کل ٹیٹو بن رہا ہے، بعض حضرات اپنی بیوی کے نام کا ٹیٹو بنوا رہے ہیں، محبوبہ کے نام کا تو بنوانے، آج کل بعض لوگ جو ہے بیوی سے بڑی محبت کرتے ہیں تو بیوی کے نام کا ٹیٹو، بیوی شوہر کے نام کا ٹیٹو بنوا رہی ہے۔ ٹیٹو بنوانے سے محبت ظاہر نہیں ہوتی ہے، بیوی سے محبت ہے، بیوی کا حق ادا کیجیے۔ بیوی کو شوہر سے محبت ہے، شوہر کی خدمت کرے، شوہر کی اطاعت کرے۔ یہ ٹیٹو بنوانا حرام ہے میرے بھائی، گدنا گدوانے میں ٹیٹو بنوانا بھی شامل ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ٹیٹو بنوانے والی عورتوں پر اور ٹیٹو بنانے والی عورتوں پر۔ کاٹمنڈو آپ چلے جائیں، وہاں کی مارکیٹوں میں غیر محرم مرد عورتوں کو مہندی لگا رہا ہے، ٹیٹو لگا رہا ہے، اور عورتیں جا کر کے وہاں لگوا رہی ہیں، مسلمان عورتیں بھی جا کے لگوا رہی ہیں۔ ان کے مردوں کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے، ان کے شوہروں کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے کہ غیر مرد آپ کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کے مہندی لگا رہا ہے یا اس کے گردن پہ یا ہاتھ پہ یا کہیں پر بھی جو ہے ٹیٹو بنا رہا ہے، اس شوہر کی غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ وہ شوہر بے غیرت ہوتا ہے، وہ شوہر دیوس ہوتا ہے۔ اللہ کی لعنت اس عورت کے اوپر جو گدنا گودتی ہے، گدنا گدواتی ہے۔ والمتنمسات، اور اپنے آئی برو کو، اپنے بھوں کے بالوں کو کاٹنے چھانٹنے والی عورت کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کے بیچ میں گیپنگ پیدا کرنے والی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ یہ تمام عورتیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مسئلہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو جیسا بنایا ہے اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر عورت کے چہرے پر کوئی ایسا بال نکل آئے جو عام طور سے نہیں نکلتا، بعض عورتوں کو مونچھوں کے بال آ جاتے ہیں، بعض عورتوں کو داڑھی کے بال تھوڑے بہت آنے لگتے ہیں، ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے۔ یا اگر کسی عورت کی جو ہے آئی برو بہت نارمل سے بالکل الگ ہے، بہت زیادہ گھنی ہے، اچھی نہیں لگ رہی ہے، اس کے شکل و صورت کے لیے ایک عیب ہے، اس کو صحیح کروایا جا سکتا ہے۔ یا اگر بعض لڑکیوں کے دانت جو ہے باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں، اور آج کل ڈینٹسٹ لوگ اس کو باقاعدہ جو ہے تار وغیرہ لگا کے صحیح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو جو نارمل شیپ ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ آپ نہیں کر سکتے۔ اب عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ بات بیان کی، عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی تھے، ان کی یہ بات وائرل ہو گئی، عام ہو گئی۔ تو ایک عورت تھی جس کا نام ام یعقوب تھا، اس عورت کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ عبداللہ بن مسعود نے ایسی ایسی عورت پر لعنت کی۔ اس زمانے کی عورتیں بھی بڑی جانکار ہوتی تھیں، ہمارے یہاں کی عورتوں کی طرح نہیں ہوتی تھیں، یہ دین کے معاملے میں بالکل زیرو ہوں۔ معاف کیجئے گا، اگر آپ اپنے گھر کی عورتوں کا جائزہ لے لیں، بڑے موٹے موٹے دین کے مسائل نہیں جانتی ہیں۔ ام یعقوب نام کی اس عورت کو پتا چلا، اس نے عبداللہ بن مسعود کے پاس آ کر کے پوچھا کہ آپ نے ایسی ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ صحابی سے دلیل مانگتی ہے، دلیل کیا ہے، کیسے لعنت کر دی آپ نے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں ان عورتوں پر لعنت کیوں نہ کروں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جن پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے اور جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اب ذرا جملہ سنیے گا اس عورت کا، کہتی ہے قرأت ما بین الدفتین، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنۃ والناس تک پورا قرآن میں نے پڑھا ہے۔ میں نے پورے قرآن میں کہیں کوئی ایسی آیت نہیں دیکھی جس میں ایسی ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی ہو۔ اس کا مطلب کہ وہ عورت قرآن کی حافظہ تھی۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں لڑکیوں کو قرآن حفظ کرانے کی کیا ضرورت ہے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، جبکہ صحابیات کی ایک بڑی تعداد ہمیں ایسی ملتی ہے جو قرآن کو یاد رکھے ہوئی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں عورتیں قرآن کا حفظ کریں گی، بعد میں گھر گرہستی میں لگیں گی، بھول جائیں گی، اس لیے ان کو حفظ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کام تو مرد بھی کر سکتا ہے، وہ بھی بھول سکتا ہے، تو مرد کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔
اگر کوئی عورت قرآن کا حفظ کرنا چاہتی ہے، قرآن کا حفظ بہت بڑی برکت ہے، اگر کوئی عورت کرنا چاہتی ہے بالکل کر سکتی ہے، وہ عورت قرآن کی حافظہ تھی، کہتی میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، پورے قرآن میں مجھے کہیں ایسی آیت نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اگر واقعی میں تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے یہ آیت ضرور ملی ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا نبی تم کو جو دے دے لے لو، اور میرا نبی جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے نبی جو دے دے لے لو، لہذا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ایسی عورتوں پر لعنت کر رہا ہے۔ پھر وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی کچھ بیویاں، آپ کے گھر کی کچھ عورتیں بھی یہ کام کرتی ہیں جس پر آپ نے نام لے کے لعنت کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جاؤ جا کے چیک کر لو۔ صحابہ کرام کے گفتار اور کردار میں فرق نہیں تھا، وہ جو بیان کرتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ یہ چیلنج اور یہ دعویٰ صحابہ کرام ہی کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا جا اور جا کے دیکھ میری کوئی بیوی ایسا کام کرتی ہے کیا۔ وہ چیک کر کے آئی، کہتی ہے نہیں معاف کیجیے گا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا کہ اگر میری کوئی بیوی ایسا کام کرتی ما جامعتنا، تو میں اس عورت کو اپنے نکاح میں باقی نہ رکھتا، میرے گھر میں وہ رہنے کے قابل نہ رہتی۔ آج ہمارے یہاں فیشن کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں کی عورتیں شادی کے پہلے بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں، اور بیوٹی پارلر میں ان کے ساتھ میک اپ کے نام پہ کیا کیا ہوتا ہے، ان کے بدن کے ساتھ کیا کیا جو ہے وہ کھلواڑ کرتی ہیں، ویکس ہوتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے، اور بالکل ان کی شکل و حیت کو بدل دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ دیندار طبقے میں بھی ہوتا ہے۔ تو میک اپ کرنا عورت کے لیے جائز ہے، مگر میک اپ میں شرعی حدود کا لحاظ رکھا جائے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لو کہ ایک شادی شدہ عورت کے میک اپ کا اور اس کی خوبصورتی کا اولین حقدار اس کا شوہر ہے۔ کسی پارٹی میں جا رہی ہیں، شادی بیاہ میں جا رہی ہیں، گھومنے پھرنے جا رہی ہیں، خوب میک اپ کر رہی ہیں، اور شوہر کے لیے کوئی میک اپ نہیں کر رہی ہیں، یہ بہت غلط کام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ایک بہترین عورت کی نشانی یہ ہے التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اور آگے بڑھیں، وقت میرے پاس بہت کم ہے۔ لعنت اور کن کاموں پر کی گئی ہے قرآن و سنت میں؟ شراب پینے والے اور پلانے والے کے اوپر بھی لعنت کی گئی۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت کی۔ لانا آسرہا ومعتصرہا وشاربہا وحاملہا والمحمولۃ الیہ۔ آپ نے لعنت کی شراب کے لیے کسی پھل کے رس کو نچوڑنے والے کے اوپر۔ اگر شراب کے لیے کوئی پھل کا رس نچوڑ رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ بہار میں سمستی پور میں ایک صاحب مجھ سے ملے، وہ گڑ کا کاروبار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مولانا میں گڑ کا کاروبار کرتا ہوں اور بڑی تعداد میں یہ گڑ شراب بنانے والی کمپنیاں لے کے جاتی ہیں، تو کیا میرا ان کمپنیوں کو گڑ بیچنا صحیح ہے؟ میں نے یہی حدیث ان کو پڑھ کے سنائی۔ بھئی انگور کا رس نکالنا غلط تھوڑی ہے، سیب کا رس نکالنا غلط تھوڑی ہے، لیکن شراب بنانے کے مقصد سے اگر انگور کا رس نکالا جا رہا ہے، نبی نے لعنت کی ہے آسرہا، اس کا رس نچوڑنے والے پر، اور جس کے لیے نچوڑا جا رہا اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور شراب پینے والے پر، اور شراب کا برتن اٹھانے والے پر، اور جس کے لیے اٹھایا جا رہا ہے، اور جو بیچ رہا ہے، جو خرید رہا ہے، جو قیمت کھا رہا ہے، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ نیپال کی سرزمین پر